مقام والے انسان تھے۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کی زندگی کو پڑھو، ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میں اعلان کیا، صحابہ میں ایک واقعہ سنایا کہ اے میرے صحابہ، پہلے زمانے میں ایک آدمی کھیتی کر رہا تھا، ہل جوت رہا تھا، ہل جوتنے کے درمیان وہ بیل کے اوپر سوار ہو گیا، ہل جوت رہا تھا، اچانک وہ بیل کے اوپر سوار ہو گیا، بیل کو اللہ نے زبان دے دی، اس نے کہا لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث، کہا کہ مسافر کو جو سوار ہونے والے سے منہ پلٹا کے کہا کہ اللہ ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم ہمارے اوپر سوار ہو۔ بیل بول رہا ہے، بیل بول رہا ہے کہ اللہ ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم ہمارے پیٹوں پہ سوار ہو، اللہ ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کھیتی باڑی کا کام ہمارے ذریعے سے کرو۔ صحابہ اکرام تعجب کرنے لگے، سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ، بیل بات کرتا ہے۔ پیارے نبی نے ایسے موقع پہ فرمایا، جو جملہ فرمایا، کہا کہ لوگوں، تم ایمان رکھتے ہو کہ نہ رکھتے ہو، میری اس بات پہ عمر اور ابو بکر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے پیارے نبی خود ابو بکر کے ایمان کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ بھائیو، ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بڑے مقام والے انسان تھے۔ جنگ بدر کا واقعہ پڑھو، ان کی اولاد میں سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے تھے۔ ایک دن اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ابا جان، جنگ بدر جو ہوئی تھی نا، اس جنگ میں آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی تھی ابا جان، لیکن اے ابا جان، تمہاری محبت میرے اوپر غالب آ گئی۔ تو جب ابھی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، جنگ بدر میں ابھی ایمان نہیں لائے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تو مشرکین کی طرفدار تھے، لڑائی مسلمانوں میں ہوئی تھی، کہا کہ ابا جان، جب جنگ لڑ رہے تھے تو تمہاری گردن میرے تلوار کے سائے میں آئی تھی، ابا تمہاری محبت غالب آ گئی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کیا جملہ کہا، بیٹا اللہ کی قسم، بیٹا اللہ کی قسم، وہ کافروں اور مومنوں کی جنگ تھی، اگر اسی جنگ میں تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آتی، اللہ کی قسم میں تجھے قتل کر کے رہتا، تجھے مار کے رہتا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، ایمان کے خاطر دیکھیے اپنے پدر، اپنے بیٹے کی بھی محبت کو غالب نہیں کر رہے ہیں۔ بھائیو، ان کے توکل کی کیا بات کہیں، ان کے توکل کی کیا بات کہیں، وہ اللہ پر کیسا بھروسہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو مشرکین انہیں عبادت کرنے کے لیے نہیں دیتے تھے، ستایا کرتے تھے۔ ایک دن عزم کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ کے ایک ایسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں مجھے آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا نصیب ہو۔ جا رہے تھے، راستے میں غیر مسلم ابن الدغنہ کہا جاتا ہے، اس نے ملاقات کی، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ دیکھو تمہارے رہنے والے ساتھی مجھے آزادی کے ساتھ عبادت کرنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں جا کے اللہ کی آزادی کے ساتھ عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے بہت بڑا جملہ کہا، ابن الدغنہ نے جو جملہ کہا، اللہ کی قسم بھائیو، آنے والی قیامت کی صبح تک بہت بڑی مثالی جملہ کہا اس نے، مثلک لا یخرج ولا یخرج۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اے ابو بکر، تم جیسا انسان، تم جیسا اعلیٰ کردار والا انسان، تم جیسے اعلیٰ کیریکٹر والا انسان نہ خود اپنے آپ سے، اپنے اختیار سے خود مکے سے باہر جا سکتا ہے، نہ مکے کے رہنے والے ایسی شخصیت کو مکے سے باہر کر سکتے ہیں، کیونکہ تم اتنے اچھے انسان ہو۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بوجھ اٹھانے والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں، مسکینوں، بے کسوں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ اتنے اچھے کیریکٹر والے انسان کو دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی، ایسا انسان اپنے آپ بھی نہیں نکل سکتا اور دنیا والے اس کو نہیں نکال سکتے۔ بھائیو، کیریکٹر دیکھیے، غیر مسلم ان کو بھروسہ دلا رہا ہے۔ کہا کہ ابن الدغنہ، جاؤ ابو بکر، میں تمہیں پناہ دے رہا ہوں، میں تمہیں پناہ دے رہا ہوں، میری پناہ میں رہ کر آزادی کے ساتھ عبادت کرو۔ بھائیو، ابو بکر رضی اللہ عنہ عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کیسی تھی پتہ ہے؟ میدان میں اپنے گھر کے سامنے جو صحن تھا اس کو مسجد بنا لیے تھے، عبادت کرتے، اس قدر رویا کرتے، اس قدر قرآن مجید کو پڑھ کے رویا کرتے،
اللہ اکبر. مشرکین کے بچے آ کے قرآن سنتے, مشرکین کی خواتین آ کے قرآن سنتے. وہ سارے لوگ ابو بکر کے اس رونے کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگتے, وہ بھی رونے لگتے. مشرکین کے لوگوں نے ابن الدغنہ سے کہا, اے ابن الدغنہ, تو نے ابو بکر کو پناہ دے رکھی ہے, اس کو سمجھا لو, اس کی عبادت کی وجہ سے ہماری بیوی بچے متاثر ہو رہے ہیں. ابن الدغنہ نے کہا کہ ابو بکر, آپ ایسی عبادت مت کرو, ایسی عبادت مت کرو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جملہ فرمایا, تمہاری پناہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, تمہاری پناہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, میرا رب مجھے پناہ دے گا, میرے رب پہ مجھے بھروسہ ہے. اللہ اکبر. بھائیوں, کتنا بھروسہ تھا اللہ پہ ان کو کہ ان کی عبادت کیسی تھی, ان کا توکل رب العالمین